عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل کی جائے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے، آمین ثم آمین۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم ہمیں وہی راستے سجھانا
جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیرے رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ گھروں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیں، حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہوں؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیں۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، مال، آل اور اعمال کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے۔ اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں انشاءاللہ۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، میری جان سوچ سمجھ کر بانٹیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو، صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب
نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔